آسٹریلیا میں دہشت گردی کرنے والا ساجد اکرم بھارتی شہری تھا۔ بھارتی پولیس نے مان لیا۔ آسٹریلوی اخبار اور برطانوی خبر رساں ایجنسی کا انکشاف سامنے آ گیا۔ کہا بھارتی پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم 1998 کے بعد 6 بار آسٹریلیا سے بھارت آیا۔ فلپائن حکومت نے بھی بھارتی پاسپورٹ پر نومبر میں ساجد اکرم کے فلپائن آنے کی تصدیق کر دی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملاور باپ بیٹے نے فلپائن جا کر فوجی طرز کی تربیت حاصل کی۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم بھارتی شہری کی حیثیت سے بیٹے نوید اکرم کے ساتھ 1 نومبر کو فلپائن پہنچا۔ دونوں 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے۔ مزید معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلین حملاور سے متعلق معلومات کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کر کے تفتیش میں تعاون مانگ لیا۔ اس سے پہلے نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت سے ہے۔ زخمی حملاور نوید اکرم کو اسپتال میں ہوش آ گیا۔ پولیس نے اس سے بات بھی کی۔ 2 روز پہلے دونوں حملاوروں کے سڈنی کے ساحل پر یہودی تہوار کے ہزاروں شرکاء پر فائرنگ میں 10 سال کی بچی سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بونڈائی بیچ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، شمع روشن کی۔ ہارون آباد سے کراچی آنے والی بس کو حادثہ، 7 مسافر زخمی۔ دھند کے باعث بس ظاہر پیر انٹرچینج کے قریب بے نظیر روڈ پر الٹی، زخمی اسپتال منتقل۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 جڑاوالا سے رجانہ تک، M4 گوجرا سے ملتان تک اور M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کس طرح جو ہے یہ کپ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ مسافر بسوں میں جو موجود تھے یہاں پر مسافروں کے لیے، اور جو ہے فائرنگ کی وجہ سے جو ہے اس وقت اندر کی جو صورتحال ہے، یہ آپ جو ہے یہ وہ ٹائر ہیں جو اس وقت تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ کوئی ٹھیک طرف جا رہے تھے، اچانک ڈاکو آ گئے، تقریباً 30-40 بندے تھے۔ پھر ہم لوگ بندے بس سے اتار کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر ادھر رینجر اور پولیس نے مت کر دیا، ڈرون کے ذریعے سے ان لوگوں نے ہمیں برآمد کر دیا۔ کتنے ڈاکو تھے اندازہ؟ 30 دنوں تھا۔ بس میں کتنے مسافر تھے؟ بس میں بھی بہت سارے تھے۔ بس کے اوپر فائرنگ وغیرہ کی انہوں نے؟ ہاں کی، مار پیٹ کی تھی لے جاتے ہوئے؟ جی جی۔ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس سے اغوا کیے گئے تمام 14 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈی ایس پی اوباڑو عبدالقادر کا دعویٰ، کہا بس کنڈکٹر مغوی مسافروں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکا تھا۔ ڈاکو نے 19 نہیں 14 مسافروں کو اغوا کیا، جن میں سے 13 مغوی زندہ بازیاب کرائے گئے۔ واردات کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے مسافر کی لاش بھی مل گئی۔ ڈاکو نے مقابلے کے دوران پولیس کی بختر بند پر راکٹ فائر کیے، جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت گورنر راج کی دھمکی سمجھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فی الحال اپنے بچاؤ کی پڑ گئی ہے۔ سہیل آفریدی وفاق کے مطالبات کو گنجائش دینے لگے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پالیسی میں تبدیلی کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پی ٹی آئی اب عملی طور پر علیمہ خان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اتنے بڑے نہیں کہ جماعت کی پالیسی ڈسٹرب کر سکیں۔ اپوزیشن سڑکوں پر احتجاج نہیں، ڈائیلاگ چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے پاک بھارت جنگ میں فورسز کے شہداء کے ورثاء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا ورثاء کے لیے امدادی رقم مزید 50 لاکھ روپے بڑھانے، زخمی اہلکاروں کے لیے رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا، خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے ورثاء کا خیال رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے کہا، آئین عملی طور پر ختم ہو گیا، عدلیہ کمزور ہو گئی، ہمارا مطالبہ ہے 1971 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا، 1973 کے آئین میں مزید تبدیلیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور شفیع اللہ آفریدی کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔
عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان پیش نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر افراد کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کے واقعے میں شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن سول کالونی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول و عسکری حکام کی شرکت۔ پولیو ٹیم پر فائرنگ کے واقعے میں پولیس اہلکار اور راہگیر شہید ہوئے۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں بنا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قابل تقسیم پول ورکنگ گروپ کی سربراہی کریں گے۔ صوبوں کے وزرائے خزانہ کو بھی الگ الگ ورکنگ گروپس کی سربراہی دے دی گئی۔ ورکنگ گروپس اپنے دائرہ اختیار میں امور پر سفارشات تیار کریں گے۔ NFC سے متعلق دوسرا اجلاس آئندہ ماہ جنوری کے وسط تک متوقع ہے۔ قومی ایئر لائن کی رجکاری کا معاملہ آخری مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی قومی ایئر لائن کو کنسورشیم کو تفصیلات کی فراہمی اور تعاون کرنے کی ہدایت۔ چاروں کنسورشیم اپنی پیشکش 23 دسمبر کی بولی میں دیں گے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن قومی ایئر لائن خریدنے والے کنسورشیم کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ سندھ کابینہ نے پبلک ٹرانسپورٹ بسیں خریدنے کے لیے 96 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ تھرکول ریلوے لائن کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ کراچی میں IT ٹاور کے لیے تاریخی عمارت کی خریداری پر بھی تبادلہ خیال۔ سندھ IT ٹاور کے قیام کے لیے نجی کمپنی کی عمارت منتخب کی گئی۔ FBR نے اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیویشن ٹیبل معطل کر دیا۔ FBR کے مطابق عوام اور ریل اسٹیٹ سیکٹر نے درج ویلیوز کو حقیقی مارکیٹ ریٹ سے زائد قرار دیا۔ ویلیویشن ٹیبل کے نفاذ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا آج صوبے بھر میں عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان۔ KP بار کونسل کا کہنا ہے کہ سول ججز کی تعیناتی کے نئے طریقہ کار کے خلاف بائیکاٹ کی کال دی گئی ہے۔ محکمہ قانون نے سول جج تعیناتی کے لیے بطور وکیل 2 سال کا تجربہ ختم کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق آئندہ بغیر تجربے کے ججز کی تعیناتی ہوگی۔ دعویٰ کیا 2 سال تجربے کا فیصلہ بار کونسل اور پشاور ہائی کورٹ کی مشاورت سے کیا گیا تھا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تیل کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر بات چیت جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے روسی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا دونوں ممالک کی وزارت توانائی ممکنہ معاہدے پر مذاکرات کر رہی ہیں۔ تیل کی تلاش، پیداوار اور ریفائننگ میں روس کو مہارت حاصل ہے۔ دونوں ممالک پاکستان میں ایک اور اسٹیل پلانٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2023 میں روسی خام تیل کی درآمد شروع کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے نئے تعمیر شدہ 720 فلیٹ کی قراردادی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی کے لیے انہیں گراؤنڈ فلور پر فلیٹ دیا جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ PTI نے سیاست کرنی ہے تو اپنا ٹریک درست کرے، اداروں پر حملہ کرنے کے بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے حقوق اور اسپیس حاصل کرے۔ راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کے دوران گفتگو، گورنر نے کیک بھی کاٹا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ عرب ممالک کی بھرپور حمایت نے پاکستان کو مزید مستحکم کیا ہے۔ UAE حکومت پاکستانی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر اور کونسل جنرل کے ساتھ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اس برس بھی رمضان المبارک میں 5 لاکھ افراد کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ نیو کراچی بلال کالونی میں نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، واٹر بورڈ ملازم جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ٹارگیٹڈ معلوم ہوتا ہے، مزید تحقیقات جاری۔ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ ملیر الکرم روڈ پر مبینہ مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ کراچی ملیر جناح ایونیو کے قریب ڈمپر اور مسافر کوچ کی ریس میں ایک موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ کوچ نے کار سوار کو ٹکر ماری اور ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا، کوچ ڈرائیور فرار۔ کوچ کی ٹکر سے کار کو نقصان پہنچا، ڈرائیور محفوظ رہا۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 249 افراد جاں بحق ہو چکے۔
गुजरावाला में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इरफान ने गुज़िश्ता माह हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। मुल्जिम सुलेमान डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस था। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाले अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म अस्पताल जा पहुँचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलवी अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। ज़ख्मी के वालिद मोहम्मद फातिह का कहना है कि उनके बेटे की बहादुरी ने ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में शामियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। कश्मीर भारत का ना कभी था ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सरवानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द अमल। कहा, दहशतगर्दी की खुली सरपरस्ती के अलावा दरहकीकत भारत ही है जिसने बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहत का इर्तकाब किया। भारतीय रियासत का ये तर्ज अमल एक रोग एक्टर की जहनीत की अक्कासी करता है। वाज़ेह किया, सिंतास माहिदे की किसी भी शिक़ में यकतरफ़ा मअतली, तरमीम या नाम नहाद तातीली हालत की इजाज़त नहीं। मुतालबा किया, भारत रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बंद करे, कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और मुकालमे और हुस्न हमसायगी की राह इख्तियार करे। मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब क्यों खींचा? भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ हिरासानी का पर्चा काटने और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा, नीतीश कुमार ने ख़वातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश कुमार का इक़दाम शर्मनाक है। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर ढाए मज़ालिम दुनिया की नज़रों से छुपाने की इसराइली हठधर्मी जारी। कनेडियन अरकान पार्लियामेंट के वफ़द को मग़रबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने उर्दन की सरहद से मग़रबी किनारे में दाखिले के लिए हर मंदूब से एक फॉर्म पर दस्तखत करने को कहा, जिसमें उन्हें तस्लीम करना था कि वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। वफ़द ने इसराइली फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वफ़द ने कनेडियन अरकान पार्लियामान असलम राना, इक़रा खालिद समेत समीर ज़ुबैरी, फ़ारस अल सऊद और दीगर शामिल। PSL 11 के मैच मुज़फ़्फ़राबाद स्टेडियम में कराने की कोशिश है। स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। PSL रोड शोज़ की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। HPL PSL अगले साल 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी। इस सीज़न में 44 मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे। सुपर 4 मरहले में 12 मैच खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले के दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीम्स प्ले ऑफ में खेलेंगी। प्ले ऑफ में फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 और समीर मिन्हास ने 44 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 38वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। अयान मिसबा ने 77 रन बनाए। अब्दुल सुबहान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दुबई में शुरू होने वाले रोल बॉल वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पोलैंड को 4 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। अली बली बुखारी का उम्दा खेल, 4 गोल स्कोर किए। सलमान और अहद ने 2-2 गोल बनाए। रोल बॉल वर्ल्ड कप में 15 ममालिक की टीम्स शिरकत कर रही हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बले बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फीफा बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड्स की तकरीब दोहा में मुनक़िद हुई। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली
आइटाना बॉनमाटी विमेन बेस्ट ऑफ द ईयर करार। पेरिस सेंट जर्मेन के लुइस हेनरिक को बेहतरीन कोच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान की खातून को पहमा सबीना बेग का एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने की जानिब एक और कदम। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली सबीना बेग क़ुत्ब जनूबी पहुंच गईं। सबीना बेग यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंची थी। मिर्ज़ा अली ने बताया कि उनकी बहन सबीना ने अपने सफ़र के लिए स्कीइंग का रूट अपनाया जो चैलेंजिंग मरहला था। सबीना बेग ने साउथ पोल पहुंचने पर पाकिस्तान का परचम और कम्युनिटी का झंडा लहराया। सबीना बेग को अब सिर्फ क़ुत्ब शुमाली पहुंचना है। सबीना बेग पहले ही 7 बर्रे आज़मों की 7 बड़ी चोटियां सर करके 7 समिट मुकम्मल कर चुकी हैं। और कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद है।